بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کا قصہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ وہ بادشاہ نے اپنے افسروں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو ایک جگہ کے بارے کے اندر کہا کہ فلاں علاقے میں، جو بڑا عمدہ علاقہ، صاف ستھرا علاقہ، بڑا ہرا بھرا سرسبز علاقہ تھا، تو اس میں کہا کہ آپ نے جا کے میرے لیے اتنے ایکڑ میں میرے لیے محل بنانا ہے، ایسا محل بنانا ہے، اتنے کمرے بنانے ہیں اور اتنے ڈرائنگ روم بنانے ہیں، فلاں شاہ بنانا ہے، اس کی تعمیر میں فلاں چیز لگانی ہے۔ تو گویا کہ اس وقت کے حساب سے جو خرچ ہوا بہت زیادہ ہوا۔ آج کے دور کے حساب سے سمجھ لو کہ اربوں روپیہ اس پر خرچ ہوا ہوگا۔ جس وقت محل تعمیر ہو گیا، افسروں نے، ٹھیکیداروں نے، فوجیوں نے، سپاہیوں نے بادشاہ سلامت کو آ کر مبارکباد پیش کی۔ بادشاہ سلامت، محل تیار ہو چکا، آپ کا منتظر ہے، آپ جا کر اس کا معائنہ کریں اور جا کر اپنے محل کا نظارہ کریں۔ تو اب بالکل مکمل ہو چکا ہے، ریڈی ہو چکا ہے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا چلو ہم پروگرام بنائیں گے، جائیں گے کسی وقت۔ بادشاہ نے ایک دن پروگرام بنا لیا اپنے اس محل کو دیکھنے کے لیے جس پر اربوں روپے خرچ کیے۔ تو ساتھ کچھ فوجی بھی لے لیے اور افسر حضرات، ان کو بھی ساتھ لے لیا، جو ٹھیکیدار تھے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ جس وقت اپنے محل میں پہنچے تو محل کا معائنہ کیا، بادشاہ کا دل واقعی خوش ہو گیا کہ واقعی بہت اچھا محل بنایا اور جیسا میں چاہتا تھا ویسا ہی بنایا، اور جو میں نے پیسہ خرچ کیا، میری پیسہ جو ہے نا وہ میری خواہش کے مطابق خرچ ہوا اور خواہش کے مطابق ہی محل بنا۔ لیکن جس وقت اس نے سارا محل گھوم لیا تو محل کے اوپر چڑھا، چھت کے اوپر چڑھا، تو اس کو یہ محل جو تھا اس کی چار دیواری سے باہر اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ تو ساتھ افسروں سے کہا کہ بھئی یہ ہماری دیوار کے اگلے پاس یہ جھونپڑی نہیں نظر آ رہی؟ انہوں نے کہا واقعی یہ جھونپڑی ہے۔ کہ یہ کیسی جھونپڑی ہے، کس کی جھونپڑی ہے؟ ہمارے محل کے قریب اس جھونپڑی کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ ایک بوڑھی عورت کی زمین ہے اور وہ مسلمان بڑھیا ہے۔ تو وہ مسلمان بڑھیا ہے، ہم نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسے کریں، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ یہ جھونپڑی چھوڑ دیں اور آپ شہر میں جا کر کسی اور جگہ جا کر آپ اس جیسے 10 پلاٹ اور لے سکتی ہیں اور اپنا اچھا سا مکان بنا سکتی ہیں۔ تو اس نے بڑھیا کہنے لگے، بڑھیا نے ضد پکڑ لی کہ میں ادھر سے جانا ہی نہیں چاہتی، کہ میرا خاوند جو تھا اس کا جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلا تو میرا جنازہ بھی اسی جھونپڑی سے نکلے گا۔ یہ جھونپڑی میرے خاوند کی بنائی ہوئی ہے اور میں نے ساری زندگی اسی جھونپڑی میں گزاری، میرا بیاہ ہوا، میری شادی ہوئی تو میں اس جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ ہم دو میاں بیوی تھے، میاں میرا اللہ کو پیارا ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میری زندگی بھی یہیں گزرے گی اور یہاں سے
جو ہے نا میرا جنازہ نکلے گا، میں یہ جھونپڑی کروڑوں روپے دینے میں بھی تیار نہیں ہوں، میں نہیں دینا چاہتی۔ بادشاہ سلامت وہ بڑھیا جو ہے نا اڑ گئی ہے، لہذا ہم نے اس کو جانے دیا، کچھ نہیں کہا، یہ اس کی جھونپڑی ہے۔ بادشاہ تو جو ہے نا آگ بگولا ہو گیا کہ بڑھیا کی ایسی ہمت، تو وہ فوراً اپنے محل سے نیچے اتر آیا، افسروں کو کہنے لگا تم نے اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہاں بڑے بڑے بادشاہ مجھے ملنے آئیں گے، وزراء مجھے ملنے آئیں گے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ مجھے ملنے آئیں گے، میرا محل کا نظارہ کرنے آئیں گے، میرے محل کے نزدیک ایک جھونپڑی ہو تو یہ کتنی بے شرمی والی بات ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، چلیے اسی کی جھونپڑی جو ہے نا بڑھیا کی ابھی گرا دیتے ہیں جا کے۔ تو باہر آئے محل سے، اس وقت وہ بڑھیا اپنی جھونپڑی میں نہیں تھی، کہ دور دراز شہر میں گئی ہوئی تھی، جو ہے نا لوگوں کا کام شام کرتی تھی، لوگ کھانا کھونا دے دیتے تھے، بیچاری اپنا ٹائم پاس کر رہی تھی۔ وہ آئے، بادشاہ آیا اور اس کے افسر آئے، تو اس بڑھیا کی جھونپڑی کو سمجھو کہ آگ لگا دی، تہس نہس کر دیا، اس کو راکھ بنا دیا، اور اس کی خاک بھی ہوا میں اڑا دی۔ بادشاہ کو سکون آ گیا کہ اب مجھے سکون آیا۔ بڑھیا بیچاری لاٹھی ٹیکتی ہوئی واپس آئی، اللہ اللہ کرتی ہوئی، اللہ کا ذکر کرتی ہوئی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوئی وہ جاتی بھی تھی اور آتی بھی تھی۔ جس وقت محل کے قریب آئی اور اوپر نگاہ اٹھائی، حیران ہو کہ آج مجھے اپنی جھونپڑی نہیں نظر آ رہی، مجھے اپنا گھر نہیں نظر آ رہا۔ ظاہری بات ہے، غریبوں کی جھونپڑیاں ان کے لیے محل ہے، جس کو اللہ نے جو عطا فرمایا وہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی۔ اپنا چھت، اپنا مکان، اپنا گھر، چاہے کچا ہو چاہے ککھوں کی کلی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو پیاری لگتی ہے، اور ہے بھی اسی طرح۔ کسی کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی جو ہے نا اس کو نہیں گرانا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جہاں رکھا، جو دیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ بوڑھی اماں نے جھونپڑی دیکھی کہ میری زندگی گزر گئی، آج جھونپڑی نہیں نظر آ رہی، کہ میرا بلڈ بات گھٹ گیا ہے یا میری نظر میں کوئی کمی ہے، کیا بات ہے؟ تو پھر آئی، ڈھونڈتی رہی، جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اس نے بوڑھی اماں نے پوچھا وہیں کہیں سے، میری جھونپڑی کہاں گئی؟ نے کہا اماں تو جھونپڑی تلاش کر رہی ہے، بادشاہ نے تیری جھونپڑی کو آگ لگا دی، جلا دیا، اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی، ختم کر دی۔ بادشاہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بادشاہ کے محل کے قریب آپ کی جھونپڑی ہو، لہذا بادشاہ نے اس کو ختم کرا دیا۔ بادشاہ ابھی بھی اپنے محل میں ہے، ابھی بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ، بڑے افسروں کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے محل میں ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا اچھا کہنا، ہاں تو یاد رکھیے، مظلوموں کو، یتیموں کو، کمزوروں پر، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ جب اللہ طاقت دے، جب اللہ پیسہ دے، جب اللہ عہدہ دے، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بوڑھی اماں کھڑی کھڑی، اس کو جب معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور کہنے لگی میرے مالک، میں تو اپنے گھر میں نہیں تھی، میرے خالق میں تو اپنی جھونپڑی میں نہیں تھی، میرے مالک تجھے پتہ ہے نا میں نے اس جھونپڑی میں لاکھوں مرتبہ درود پڑھا ہے، میرے مالک تجھے پتہ ہے نا، تو جانتا ہے نا
اس جھونپڑی کے اندر میں نے کئی قرآن پاک کا ختم کیا، یا اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس جھونپڑی کے اندر میں نے سجدے کیے، جیسی تھی میرے لیے سونا تھی، میرے لیے محل تھا، میں تیری رضا پہ راضی تھی، یا اللہ میں جو ادھر چلی گئی اس ظالم نے میری جھونپڑی کو جو گرا دیا، میں تو نہیں تھی، میرے اللہ تو بھی نہیں تھا، یا اللہ تو نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ اتنا جملہ، یہ الفاظ اس بڑھیا کی زبان سے نکلے، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا۔ بادشاہ اپنے محل کے سمیت زمین کے اندر دھنس گیا، زمین اوپر سے برابر ہو گئی، اس کے سارے فوجی، اس کی طاقت، اس کا غرور، اس کا محل، اس کا پیسہ، اسی وقت زمین کے اندر سب کے سب دھنس گئے، زمین پھٹی، زمین کے اندر چلے گئے، اور بادشاہ کا ملیہ میٹ ہو گیا۔ جب اللہ طاقت عطا فرمائے، فرعون نہیں بننا چاہیے، قارون نہیں بننا چاہیے، غریبوں پر ترس کھانا چاہیے، رحم کھانا چاہیے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پر تم رحم کھاؤ۔ وہ ایک شعر ہے نا، تم اہل زمین پر رحم کھاؤ، اللہ عرش بری پر تم پر رحم کھائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ